آئیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ماجدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین تذکرہ کرتے ہیں کہ جن سعادت مند خواتین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا شرف حاصل ہے، ان میں ایک مبارک نام سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے ہے۔ آپ شرف اسلام و صحابیت سے مشرف باہویں۔ آپ کے شوہر کا نام حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ بھی صاحب ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہونے والے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ معظمہ پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے سیدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا، کیا آپ نے اس کمرہ میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے لگتے جگر پیارے بچے کے چہرے کی ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے تھے اور اپنی مبارک ننھی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو فریفتہ ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چشمان مبارک کھول دیں اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا کہ اس نور بھرے چہرہ اقدس سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی تو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زاد راہ کے لیے کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا، انہیں پا لینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس نعمت عظمیٰ کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں۔ اے حلیمہ، رضاعت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجھے مبارک ہو۔ پھر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سی سواری میں بجلی جیسی طاقت بھر گئی کہ وہ بڑی توانا اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب حیران رہ گئے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری میں ایک دم طاقت کیسے آ گئی؟ تو سواری خود بولی، میری پشت پر اولین و آخرین کے سردار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہیں، انہی کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس قسم کے بے شمار واقعات ہوئے، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہ السلام کے ایام کم سنی کے حالات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ جو معجزات خوارق عادت یا ارحاسات کہلاتے ہیں، ان پر ہم سب کا ایمان ہے۔ اسی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جو حالات پیش آئے ان پر یقین کرنا چاہیے۔ ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے کو فرشتے حرکت دیتے تھے۔ اس طرح کے واقعات اگر روایات میں ہوں تو ہرگز تعجب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یقین کامل کے ساتھ ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ عمل ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ترقی کا ذریعہ ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ آپ کے صاحبزادے کا نام عبداللہ بن حارث تھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، اور دو صاحبزادیاں انیسہ بنت حارث اور جدامہ بنت حارث تھی۔ جدامہ بنت حارث ہی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رضائی بہن تھیں اور آپ کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیتی تھیں۔ سیرت ابن ہشام کے شارح امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو سعد کی انتہائی معزز خواتین میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مکی قریشی تھے۔ عربوں میں سے اہل مکہ کی اور اہل مکہ میں سے قریش کی زبان انتہائی فصیح تھی۔ بنو سعد کی فصاحت زبان بھی اس دور میں مسلم تھی۔ ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس قدر فصیح اللسان ہیں، ہم نے آپ سے زیادہ فصیح زبان بولتے کسی کو نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کیوں نہ ہو، میں قریش میں سے ہوں اور میری رضاعت و تربیت قبیلہ بنو سعد میں ہوئی۔ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مویشی کثرت سے بڑھنے لگے، آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا، خیر و برکت اور کامیابیاں ملتی رہیں۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ادب و احترام فرماتے اور محبت سے پیش آتے۔ ایک مرتبہ غزوہ حنین کے موقع پر سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور قحط سالی کا بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک اونٹ اور 40 بکریاں دیں۔ آپ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا اور جنت البقیع شریف میں آپ کی آرام گاہ بنائی گئی۔ ایک عالم دین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور پر گیا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ جنت البقیع کی کسی قبر پر بھی کوئی گھاس اور سبزہ نہیں تھا، لیکن سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر شریف کو دیکھا تو بہت ہی ہری اور سرسبز و شاداب تھی۔ پوری قبر سبزے سے چھپی ہوئی ہے۔ تجھے مل گئی ایک خدائی حلیمہ، تجھے مل گئی ایک خدائی حلیمہ کہ ہے گود میں مصطفیٰ حلیمہ۔